اہل بیت کے بتائے ہوئے نسخے پہ چلے گا اس کی عقل بڑھتی چلی جائے گی. یہ جسمانی فائدے. اب آئیے روحانی طریقہ کیا بتایا اہل بیت نے کہ ہم اپنے جسم کے لیے یہ چیزیں کھائیں ٹھیک ہے، مگر روحانی بھی مولا نے رس سے بتائے ہیں. وہ آدم اور شیطان کے ذرا کہانی کو دیکھیں. آدم کی عبادتیں شیطان سے بہت کم تھیں. شیطان کی عبادتیں کتنی؟ مولا امیر بیان فرماتے ہیں 6000 سال اس نے عبادت کی اور 2000 سال کا ایک سجدہ تھا. یہ 6000 سال دنیا کے نہیں آخرت کے 6000 سال تھے. اب جمع کیجئے آپ ان کو، ہر 6000 سال کو 70 کے ساتھ کیلکولیٹ کر دیجئے، یا بعض روایت کے مطابق 70,000 کے ساتھ کیلکولیٹ کر دیجئے. تو اب یہ شیطان کی عبادت تھی. آدم کی تو اتنی عبادت نہیں تھی، مگر شیطان کے پاس عقل نہیں تھی. دلیل آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ شیطان بے ادب تھا. حدیث میں مولا فرماتے ہیں کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب. ہر چیز کے لیے تمہیں عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے. بے ادب کبھی عقل مند نہیں بن سکتا، جو با ادب ہوگا وہ عقل مند بنے گا. تو شیطان بے ادب تھا، راندہ دربار ہو گیا، گستاخ تھا. آدم کی عبادت کم تھی مگر ادب تھا آدم میں. فرعون کے جو جادوگر تھے ان کو ہدایت کیوں ملی؟ ان کو ہدایت اس لیے ملی کیونکہ ان میں ادب تھا. روایت کہتی ہے کہ ادھر سے فرعون کے جادوگر آئے، ادھر سے حضرت موسیٰ آئے. موسیٰ کو عصا پھینکنی تھی، جادوگروں کو رسیاں پھینکنی تھی، درمیان میں فرعون تھا. فرعون نے کہا شروع کرو، دکھاؤ کون طاقتور ہے. فرعون کے جادوگروں نے صرف ایک اچھا کام کیا، اپنی رسیاں پھینکنے سے پہلے دیکھا موسیٰ ہے، اپنے قوم کے نبی ہیں، بس ایک جملہ کہا پہلے آپ شروع کر دیجئے. بس یہ کہنا تھا. خدا نے ان کو ہدایت دے دی اور سجدہ ریز ہو کے گر پڑے. آمنا، ہم ایمان لے کر آئے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر. جادوگروں کو ہدایت ملی ادب کی وجہ سے. اب ان ایام میں ہم گریہ کرتے ہیں. حر علیہ السلام کو جو ہدایت ملی وہ ادب کی وجہ سے تھی. تبھی تو شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، رات بھر نعرے دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی. رات بھر نعرے دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی. احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا. حر جو بچے ہیں وہ ادب کی وجہ سے بچے ہیں. جب رستہ حسین کا روکا، لجام حسین میں ہاتھ ڈال دیا. حسین نے فرمایا سکلت کے امک، تیری ماں تیرے جنازے پر روئے. اس نے سر اٹھا کے حسین کو دیکھا، سر جھکا کے کہتا ہے اگر عرب میں کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹا کے ویسا ہی جواب دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کے قابل ہی نہیں. آپ کی ماں اور ہے. اور پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، حر سپاہ دشمن کا سپہ سالار تھا، اپنی جماعت قائم کر سکتا تھا، مگر حسین کے پاس چل کے آیا. مولا، فرزند رسول کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. دو ہی وجہ سے حر کو ہدایت ملی. اگر ادھر حسین کو کچھ کہتے یا ادھر اپنی نماز قائم کرتے، حر کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. یہ حر کا ادب تھا.